بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار ایسے کام ہیں، چار ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دیں گے۔ ان عملیات و وظائف کو آپ نے رمضان المبارک میں کرنا ہے، تو آپ کو ان سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے، توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے رزق کو اور مال و دولت کو وسیع اور کشادہ فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے گا، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، مرنے کے بعد قبر روشن اور منور ہوگی اور اللہ تعالی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ان عملیات و وظائف سے ہے وہ یہ کہ ان کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ یہ چار اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل رب کریم ان سے راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ جس سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ اسے دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کون کون سی چار عملیات ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن عملیات کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک کام بھی ضرور کر لیجئے، یعنی عید آنے سے پہلے اپنے گھروں کی صفائیاں کر لیں، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ عز و جل کی رضا سے بابرکت اور مقدس مہینے کی برکت ضرور ہم پر نازل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کی تیاری کرنے والوں کے لیے اللہ کی جانب سے خوشخبری بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک 10 گنا زیادہ نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اس عمل سے اللہ پاک ضرور خوش ہوگا، اور جس بندے سے اللہ کریم خوش ہو جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں مل جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ایسے 4 کلمات اور وظائف بھی بتائے جائیں گے کہ جن کی بدولت اللہ رب کریم اپنی رزق کی بارش آپ پر عطا کرے گا اور مال و دولت میں بے پناہ اضافہ اور برکت نازل فرمائے گا، قرضے کو غیبی طریقے سے ادا کرنے کا سبب مہیا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے آپ کا تمام قرضہ ادا ہو جائے گا۔ عید یعنی شوال کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ان عملیات و وظائف کو کر لینا ضروری ہے۔ نہایت ہی توجہ سے عملیات ملاحظہ فرما لیجیے۔ نمبر 1، انسان غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر پل ہر لمحہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں۔ جس طرح گھروں کو پاک صاف کیا، اپنے دل کو بھی ہر طرح کی معصیت سے پاک صاف کر لیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں غم و غصہ ہے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں، اور جس کے لیے بھی دل میں نفرت لیے پھرتے ہیں اسے معاف کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے سابقہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی کے طلبگار ضرور ہوں، اور اس سلسلے میں توبہ و استغفار جتنا زیادہ ہو سکے کریں۔ توبہ و استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالی سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ آپ استغفار کی تسبیح کر سکتے ہیں، استغفر اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں، اور افضل ترین استغفار یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان المبارک میں ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو ڈالیں۔ نمبر 2، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی اور اس کے پیاروں کی قبریں روشن و منور ہو جائیں، یعنی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن اور منور ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک میں یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
کم از کم اس کلمے کی ایک تسبیح کو روزانہ اپنا معمول بنا لیں۔ جس قدر زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفے کو 400 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں، چاہیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں، یہ کثرت میں ہی شمار ہوگا۔ اسے ایک نصاب کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ جس قدر ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت کریں۔ کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ کثرت سے توبہ و استغفار کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ بہت سی احادیث و قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ ایک تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیں اور اسے بھی سنوارنے میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ نمبر 3، جو کم سے کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ پیارے نبی کا ارشاد مبارکہ ہے کہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکے تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ 4 عملیات و وظائف ہیں کہ جن کو رمضان المبارک میں اپنا معمول بنائیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور اور معمور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک کے بعد ان وظائف کو نہیں پڑھ سکتے؟ تو بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن رمضان کریم میں جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں تاکہ رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں اپنے لیے ذکر، اذکار و وظائف کی ادائیگی اور بھی زیادہ آسان ہو۔ پھر اگر ہم یہ عملیات جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں رمضان المبارک میں شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ایک تو ہمارا دل تمام سال کے گناہوں اور معصیت سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادت کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان کلمات کے شروع کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہو گئی اور اللہ پاک آپ کی بخشش اور مغفرت کرے گا، اور ان کی برکت سے روزی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ان کلمات کو ہر مرد و عورت، لڑکی، لڑکا کہ بوڑھا الغرض ہر کوئی بآسانی پڑھ سکتا ہے اور رب کریم کی جانب سے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث اصلاح، باعث تقویٰ اور باعث خیر و برکت و رزق بنا دے، اور اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما دے۔ آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔